ڈھونڈوں جس جا ڈھونڈوں جہاں پکاروں آپ وہاں ہیں مفتی اعظم۔ اب مقطع ہے کہ فیض اسی کو ملی ہے عظمت، فیض اسی نے پائی ہے عزت، فیض اسی کو ملی ہے عظمت، فیض اسی نے پائی ہے عزت۔ کس نے؟ کہ جس عالم کے جس مفتی کے جس عالم کے جس مفتی کے دل میں نہاں ہے مفتی اعظم، جس عالم کے جس مفتی کے دل میں نہاں ہے مفتی اعظم۔ عشق نبی کی راہ گزر کے روح رواں ہے مفتی اعظم۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، کلام پڑھنے کا مقصد کوئی فن شاعری کا اظہار کرنا نہیں، بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی اگر زبان میں عرض کروں تو ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کا۔ تو حضرات ذی وقار، فقیر قادری بریلی شریف سے آپ کی سرزمین پر تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے حاضر ہوا ہے، اور یہاں پر میں ایک آپ کو پیغام دینا یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم بریلی والوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، بریلی والوں پر، اعلی حضرت کے ماننے چاہنے والوں پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بریلی والے جو ہیں، بریلی والے حضرات جو ہیں، سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے، سرکار غریب نواز کی شان میں یہ لوگ کچھ نہیں کہتے، یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، یہ افترا، یہ بہتان ہے۔ حضرات ذی وقار ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ سرکار سیدنا شیخ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ ہیں، ان کی شان میں بریلی والے کچھ نہیں کہتے، یہ ہمارے پر الزام ہے۔ حضرات ذی وقار، آئیے میں اس الزام کا جو ہے ازالہ کرتا چلوں، اس الزام کا جو ہے میں اس الزام کو دفع کرتا چلوں۔ میں آئیے آپ کو فتاوی رضویہ شریف سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا ایک جو ہے ایک جملہ، اعلی حضرت کا ایک فتویٰ آپ کو بتاتا چلوں جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سرکار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا۔ حضرات ذی وقار، اعلی حضرت مجدد الدین و ملت امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور، اجمیر شریف کو اگر کوئی شخص اجمیر کہتا ہے تو اس کا کیا؟ اجمیر شریف کو، اجمیر معلیٰ کو، اجمیر مقدس کو اگر کوئی شخص فقط اجمیر کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت نے یا بریلی والوں نے جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہا۔ سرکار اعلی حضرت کا تو مقام یہ ہے، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا
سرکار غریب نواز سے عشق ملاحظہ فرمائیے اس فتوے میں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے شریف میں بہت تشریف کا تیرا محی الدین غوث ہے، خواجہ معین الدین حسن کیوں نہ ہو پھر محفوظ عقیدہ. حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. اور یہ فقیر حقیر فرماتا کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ کا نقش پا غریب نواز، آپ کا نقش پا غریب نواز، جادائے ارتقا غریب نواز، اور تیری دستار کو میسر ہے فاطمہ کی رضا غریب. تو حضرات جی وقار، یہ الزام اس کو میں نے رفع کرا کہ بریلی والے جو ہے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے. ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کے سب سے بڑے ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ کا نام غریب نواز ہے حضرات دی وقار. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی جو ہے دم درود کرنے یا فقط فاتحہ اور جو ہے یہ دم درود کرنے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر اگر آئے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے نفوذ کے لیے تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے نفوذ کے لیے سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے. اگر آج کوئی شخص سرکار غریب نواز کے نام پر جھوٹا دھندا کرتا ہے، سرکار غریب نواز کے نام پر جو ہے وہ فریب کرتا ہے، داڑیاں مڈاتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، تو حضرات دی وقار سرکار غریب نواز کی ذات کو اس سے کوئی نسبت نہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہند کے سب سے بڑے ولی کا نام ہے، ہند کے سب سے بڑے ولایت کے شہنشاہ کا نام ہے. اور حضرات دی وقار ولایت کسے حاصل ہوتی ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ حضرات دی وقار اللہ کا دوست وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی معرفت کا نام ملا ہو، جس کو رسول اللہ کے دین کی معرفت کا جام ملا ہو، رسول اللہ کے شریعت کی جو ہے معرفت کا جام ملا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے معلوم کیا چلا کہ کوئی غیر عالم جو ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہوگا تو پہلے وہ عالم باعمل ہوگا، پھر اللہ کا ولی ہوگا. اگر وہ عالم باعمل ہوگا تب وہ جو ہے نماز صحیح سے ادا کرے گا، اگر وہ عالم ہوگا تب وہ زکوٰۃ صحیح سے ادا کرے گا، روزہ صحیح سے ادا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر شریعت کا علم سے حاصل ہوگا تبھی اس کو معرفت خدا بند قدوس ہوگی. تو معلوم کیا چلا کہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. اور حضرات دی وقار آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام غریب نواز ہے تو حضرات دی وقار ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے. ہندوستان کے سب سے بڑے ولی بولو غریب نواز. ہندوستان کے سب سے بڑے ولی اور ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا نام غریب نواز ہے اور ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام غریب نواز ہے. حضرات دی وقار یہ پیغام ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ پیغام ہمیں ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا تاجدار حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو شہنشاہ ولایت ہیں، بادشاہ ولایت ہیں، وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا کہ حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. پتا کیا چلا کہ اگر آپ کو مقام ولایت چاہیے تو علم حاصل کیجئے، اگر آپ کو مقام قطبیت چاہیے تو علم حاصل کیجئے، اگر آپ کو مقام غوثیت چاہیے تو علم حاصل کیجئے. حضرت دی وقار اگر کوئی ولی ہوگا تو پہلے وہ عالم ہوگا پھر بعد میں ولی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کی شب ہم اور آپ کلیا چک کی سرزمین پر حاضر ہیں اور اتنی رات کو 2:45 بجے ہم اور آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟
کیا ضرورت ہے، یا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ حضرات ذی وقار قرب الہی، ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات ادا کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، ان مقربین بارگاہ قدسیہ کی قدوس کی جو ہے بارگاہ میں جا کر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی طرف جو ہے وسیلہ لیتے ہیں، اس کی وجہ فقط صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا۔ اور یقیناً یہاں جتنے حاضر ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے متلاشی، اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی جو ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا یا یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے، اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے۔ تو حضرات ذی وقار آئیے میں آپ کو بغداد کی سرزمین پر لے چلتا ہوں، شہنشاہ ولایت کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں، بادشاہ ولایت کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ حضرات کو لے چلتا ہوں۔ کون سرکار غوث اعظم؟ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مادر ذات ولی ہیں، جو ماں کی پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے اور ماں کی گود میں آئے تب بھی ولی ہیں، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کی ولادت جو ہے 1 رمضان شریف کو ہوئی، اور اللہ اکبر معاملہ کیا ہے، دیکھتے کیا ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ 1 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، بچے اپنی آنکھ نہیں کھولتے، اپنی مٹھی نہیں کھولتے، اور سرکار غوث اعظم کا مقام ملاحظہ فرمائیے، سرکار غوث اعظم کا مقام جو ہے ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ ابھی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ماں کی گود میں آئے ہیں اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آپ جو ہے ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ سرکار غوث اعظم روزے کی